بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کام ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، ادھورا رہ جاتا ہے۔ نیا گھر تعمیر کرتے ہیں، وہ جلدی مکمل نہیں ہو پاتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ سفر مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیوں ہمارے کام پورے نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے مقصد پورے نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے گھر مکمل نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارا سفر پورا نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہم رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ہمارے نامکمل کاموں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمارے ادھورے کاموں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم اور جائز کام اور نیک کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر کام میں اگر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جائے تو اس کام میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ شریف اس پاک ذات کا نام ہے جس کا دروازہ بہت بڑا ہے، جس کے دروازے پہ پوری دنیا بھی مانگے تو اس کے در سے کوئی خالی نہیں جائے گا، اور اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس عظیم رب ذوالجلال کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دو اللہ کی ایسی صفات ہیں بسم اللہ شریف کے اندر کہ اللہ کا اسم جلال، اس ذات کے سامنے کس کی جرت ہے دم مارنے کی، کس کی جرت ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی؟ لیکن اللہ نے اس کے اندر رحمان اور رحیم کی صفت کو رکھ دیا اور ہمارے لیے اس کی بارگاہ سے مانگنا آسان کر دیا کہ میرے اسم جلالت، اسم اللہ سے نہ ڈرو، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میری بارگاہ میں آؤ تو مجھے رحمان سمجھ کر، مجھے رحیم سمجھ کر، مجھے کریم سمجھ کر، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا کرم کرنے والا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دروازے پر ایک سائل جاتا ہے، ایک فقیر جاتا ہے، بہت بڑا عالیشان دروازہ ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا گھر اور محل ہوتا ہے، اور اس محل کا اس گھر کا بہت بڑا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے اس کو جو خیرات ملتی ہے وہ بالکل معمولی سی تھوڑی سی اس کو خیرات ملتی ہے۔ وہ فقیر، وہ سائل، وہ تھوڑی سی خیرات لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اس کے دروازے پہ آتا ہے، اس عالی شان بہت بڑے دروازے پر، لیکن وہ آتے ہی اس دروازے کو اکھیڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بنیادیں اکھیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر کا مالک جلدی سے دروازے پر آتا ہے اور پوچھتا ہے، بھی میرے گھر کے اتنے عالی شان دروازے کو کیوں اکھاڑ رہے ہو، کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو مانگنے والے نے، سائل نے، فقیر نے کہا، یا تو اپنی عطا اس دروازے کے برابر کر لو، یعنی جتنا بڑا تیرا دروازہ ہے، جتنا بڑا تیرا محل ہے، یا تو عطا بھی اس محل، اس دروازے کے مطابق کرو، یا پھر اپنا دروازہ اکھاڑ لو، اپنا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دو۔ اگر معمولی سی خیرات دینی ہے پھر اتنا بڑا دروازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا محل بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر اتنے بڑے محل کے اتنے عالی شان دروازے پر آئے اور اس کو معمولی سی خیرات ملے؟ تو اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق نہ دے، ہم تو گنہگار ہیں،
ہماری گنہگاری کے مطابق ہمیں نہ دے بلکہ اپنی غفاری کے مطابق ہمیں عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، تیری ذات عظیم ہے، تیری ذات اعلیٰ ہے، تیری ذات عرفہ ہے، تو دینے والا ہے، بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بن مانگے عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اس رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے اور یہ عرض کرنی چاہیے مولا تو اپنی شان کے لائق ہمیں عطا فرما، ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں عطا نہ فرما بلکہ تو اپنی شان کے لائق ہمیں عطا فرما۔